السلام علیکم میرے پیارے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے چلے گئے جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل ہے، یہ 72 میں بٹے تھے اور یہ آخری امت ہے، یہ 73 میں بٹے گی، سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا تھا کہ وہ کون سا گروہ ہوگا، فرقہ کو ہو یا گروہ کو ہو یا جماعت کو ہو، جو بھی ایک گروپ ہوگا حق کے اوپر قائم، تو وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ۔ بس سادہ سی بات ہے۔ آج آپ کے سامنے جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں، جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، بتائیں کوئی ایک ہو جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے کے اوپر، اس کا نام لو۔ بریلویوں کے اندر یہ شرک، جہاں جاؤ جدھر نور 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 میں نور اللہ، ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، دم دم پر درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود، کبھی کہتے ہیں یہاں موجود، کہتے ہیں وہاں سنے، کبھی دونوں دیکھیے کس طرح ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھو، عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، اس طرح سارے کہتے ہیں ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، کبھی نہیں کہیں گے قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے بس دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، اس لیے پہلے سے کہہ دیا کہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، اور احیاء فی القبور، انبیاء جو ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، یہ سب ان کا عقیدہ۔ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، یہاں سے نہیں سنتے ہیں، یہ جو بریلوی تم کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس قبر کے اوپر جا کے پڑھو، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، یہ تو خود فرما کے گئے ہیں۔ یعنی ایک الزام انہوں نے جھوٹ لگایا نبی علیہ السلام پہ، حالانکہ نہیں فرمایا، کبھی بھی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ قبر کے اوپر آ کے پڑھو کہ میں سنوں گا یا میں سنتا ہوں۔ اندازہ لگائیے ان کی جھوٹ یہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم اللہ صلی علی محمد کہتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، ساری دعائیں اللہ کے لیے، فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اہل حدیثوں اور سلفیوں کے اندر عقیدے کی یہ بربادی ہے۔ جماعتی اسلامی والوں کے عقیدے آپ کو بتا دیے، مودودی صاحب کے رسائل و مسائل احساسوں کے اندر وہ کہتے ہیں قبر والوں کو پکارو تو عقیدے پہ خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار کی کتنے شرک عقیدے ہیں، اس کی نشاندہی کی ہے، علی انجینئر کی، سب کی جہاں موقع ملتا ہے سب کی، ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک، جتنے بھی ہیں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، عبدالقادر جیلانی، محی الدین چشتی، مجدد الفسانی، اتنا انہوں نے شرک پھیلایا ان سب لوگوں نے کہ لائبریریاں بھر دیں اور کتابوں سے زمین بھر دی اللہ کی کتاب کو روکنے کے لیے۔ اب جب اللہ نے اپنے کچھ ناچیز بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ کچھ تو انتقام لو اللہ کی کتاب کے خلاف اپنے بات چلانے والوں سے، تو اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کون سا شرک ہے ان کے اندر، کون سا؟ ہمارے حضرت کی آپ نے توہین کر دی، اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہیں، شرک اور کفر پھیلا کے مرے ہیں، دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ یہ وہ کھیتی ہے جس کو اپنی باڑ کھا گئی، اور یہ وہ معالج ہیں اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنے مریض کو اپنے ہاتھوں سے زہر کا انجیکشن دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، آج پوری دنیا میں جو یہ عودم مچا ہوا ہے شرک اور کفر کا اور افراتفری ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور خاص کر یہ جو توحید کا نام لے کر آئے ہیں، یہ جتنے یہاں گلف میں ہوں یا اہل حدیث ہوں، توحید کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے۔ اسی طرح جو پاکستان میں کتنے توحید کا نام لیتے ہیں، کتنی بڑی جماعت بن گئی تھی ایمان خالص کے اوپر، لیکن پھر ان کے اندر شرک آ گیا، محمد حنیف صاحب نے پھر ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک گھسا دیا، اور اس ایک شرک کو ثابت کرنے لگے کہ 4 اور ان کے اندر آئیں، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جہاں کروڑوں خربوں جہنم کے کئی دن بن گئے ہیں، وہاں اور چلے جائیں گے تو کیا جہنم میں جگہ کم ہو جائے گی؟ ہمارا کام تھا بتانا، بتا دیا ہے، زبردستی نہ ہمارا کام ہے منوانا، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ جو مناسب گفتگو تھی، مناسب دلائل تھے، وہ دیے جا چکے ہیں۔